اتنی کھلی تھی کہ وہ تو اللہ کے راستے میں مرنے کے لیے جاتے تھے اور موت کو تلاش کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو رونے لگے۔ لوگوں نے کہا خالد موت کے ڈر سے روتے ہو؟ کہا موت کے ڈر سے نہیں روتا، ہر معرکہ میں گیا، ہر غزوے میں گیا، ہر جنگ میں گیا اور یہ تمنا لے کر گیا کہ شہید ہو جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا، لیکن ہائے شہادت میری مقدر میں نہیں تھی، آج بوڑھی عورت کی طرح میں گھر پر مرتا ہوں، اس پر میں رو رہا ہوں کہ گھروں پر تو عورتیں مرا کرتی ہے۔ جماعت میں گیا، ذرا بخار آیا واپس، جماعت میں گیا، تھوڑی طبیعت آگے پیچھے ہو واپس۔ قاری بدر الدین صاحب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جماعت میں گئے، بیمار ہو گئے تو جماعت والوں نے واپس کر دیا۔ صبح مولانا الیاس صاحب نے دیکھا بدر الدین یہاں کہاں، کہ حضرت بیمار تھا تو ساتھیوں نے واپس کر دیا۔ کہا بدر الدین تو وہاں مر کیوں نہیں گیا؟ تیرے مرنے پر خدا ہدایت کے فیصلے کر دیتا۔ صحابہ تو مرنے کی نیت سے جاتے تھے۔ خالد بن ولید نے کہا میں موت کے ڈر سے نہیں، ٹھیک ہے اپنی حاجتیں، اپنا کمانا ٹھیک ہے، لیکن جب تقاضا آیا، ایک ہے مقصد اور ایک ہے ضرورت۔ مقصد جیسے درزی کا مقصد، ہم خبر سے کہنا ہوں، درزی کا مقصد کیا؟ کپڑا سینا۔ ڈاکٹر کا مقصد دوائی دینا۔ اب یہ مقصد ہے اور ضرورت آ گئی، گھر سے فون آ گیا کہ بچہ بیمار ہے، دوا کھانے جانا ہے، تو چھوڑ دے گا، جائے گا، لیکن دھیان کیا ہوگا کہ وہ کپڑا پورا کرنا ہے۔ ڈاکٹر ہے، فون آیا کہ عورت گر گئی، پیر پھسل گیا، ٹوٹ گیا، پیشنٹ کو سوچ کے بھاگے گا وہاں، لیکن دھیان کیا ہے کہ اس کا علاج کرا کے پھر دواخانے کو سنبھالنا ہے، ہوگا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ حضرت سعد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پوچھا سعد شادی نہیں کرتے؟ کہ اللہ کے نبی مجھے بچی کون دے گا، غریب ہوں، رنگ کا کالا ہوں۔ کہا جاؤ فلاں انصاری کے سردار کے پاس جاؤ، انصار کے، وہاں جا کے کہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے۔ گئے، کنڈی کھٹکھٹائی، کیسے آنا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے، آپ کی کوئی بچی ہے؟ کہ ہاں، اس سے نکاح کر دو میرا۔ اور وہ بچی، اور اس میں کوئی جوڑ نہیں، یہ رنگ کے کالے تھے، وہ چاند کی طرح، یہ غریب تھے، یہ سردار تھے۔ وہ سوچنے لگے، اندر سے جوان بچی بولی۔ آج جوان بچیوں کا کیا حال ہے، کیا پہنتی ہے، کیا جذبات ہیں ان سے، موبائلوں کا استعمال کہاں کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے، اور اس سے کیا خرافات اور شیطان شرما جائیں اسی حرکت وجود میں آ رہی ہے۔ نہ باپ کو پرواہ ہے، نہ ماں کو پرواہ ہے۔ پیسے ہے، ہر بچی کے بعد موبائل، ہر بچے کے بعد موبائل، پیسے ہے، کہاں لگانے کے؟ لگاؤ وہاں جہاں انسان شیطان بنے اور انسان کی شکل میں جانور بنے، وہاں لگاؤ۔ لاکھوں روپے شادی پر برباد ہو رہے ہیں، پنڈال پر لاکھوں روپے برباد ہو رہے ہیں۔ یہ کون سی شادی ہے؟ یہ کون سی شادی ہے؟ بچی بولی ابا کیا سوچ رہے ہو؟ آنے والے کو مت دیکھو، بھیجنے والے کو دیکھو۔ آنے والے کو مت دیکھو، بھیجنے والے کو دیکھو۔ بھیجنے والے کون ہیں؟ سے روزہ چلنا 4 مہینہ 5 کام مت دیکھو، اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے وہ دیکھو، کام کس کا ہے، کن کے وسیلے سے ہم تک پہنچا ہے، اس کو دیکھو۔ میں اور اللہ کے نبی کا کام، میں اور اللہ کے نبی کی فکریں، میں اور اللہ کے نبی کی کڑن، میں اور اللہ کے نبی والا مجاہدہ، یہ اللہ تیرا کرم ہے تو استعمال کر رہا ہے۔ گشت کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، تعلیم میں بیٹھو، اللہ کا شکر ادا کرو، مسجد اور جماعت میں سوچو، اللہ کا شکر ادا کرو، سے روزہ چلہ 4 مہینہ لگاؤ، خدا کا شکر ادا کرو، اللہ تیرا شکر ہے۔ ہم میں تو بیٹھ گئے
نہ کوئی خوشی ہے، اور کسی دن نہیں بیٹھے تو کوئی غم بھی نہیں ہے۔ مول صاحب لاک ڈاؤن ہو گیا تو مر گیا، تو لاک ڈاؤن ہو گیا تو مول صاحب کاروبار کاروبار تیرا اسی پر تو رو رہا ہے۔ مول صاحب پہلے جیسے آوک نہیں ہے تو بھوکا مرا، نماز بنا نماز، لاک ڈاؤن کی وجہ سے دعوت کا کام آگے پیچھے ہو گیا، کھانا آگے پیچھے نہیں ہوا، اہمیت نہیں ہے۔ بات طے ہو گئی، ابو سعد شادی کا سامان خریدنے جا رہے ہیں۔ بازار میں ایک جوان شادی کا سامان خریدنے جاتا ہے تو کیا جذبات ہوتے ہیں؟ اور پھر غریب، کوئی امید نہیں تھی، بازار میں پہنچے تو آواز ہی خود دوسری تھی۔ اپنی ترتیب برابر ہے۔ مول صاحب میرا بالکل جانا طے تھا، لیکن میری ایک سالی ہے، اس کا ایک دیور ہے، اور اس کی دیور کی ایک چھوکری ہے، اور چھوکری کی چھوکری کا نکاح ہے۔ ہم تنہ بونو کرتے بیچار آوے سے گندھا ہو تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی عذر ہے؟ بہت سے ایسے ہیں کہ اگر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ بیٹھ جاتا ہے تقاضا ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کو کوئی احساس نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے اس کام کو اتنا سنبھالا تھا کہ حضرت ابو عقیل نڈھال ہے، 70 سے زیادہ بدن پر زخم ہیں، لیکن آواز لگی یا للانصار، یا للانصار۔ جیسے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، او ایمان والو اللہ کے مددگار ہو جاؤ۔ اللہ ہماری مدد کا محتاج ہے، اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ۔ اور انصار کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا دی ہے، اللہ انصار کی مغفرت فرما، اس کے بیٹوں کی مغفرت فرما، اس کے اولاد کی اولاد کی مغفرت فرما۔ آپ نے فرمایا لوگ میرا باہر کا کپڑا ہے، انصار میرے اندر کا کپڑا ہے۔ اگر لوگ ایک راستے پر چلے اور انصار دوسرے راستے پر چلے تو میں اس راستے پر چلوں گا جس راستے پر انصار چل رہے ہیں۔ اللہ کے دین کی مدد کرنے والے معمولی چیز ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے گشت سے کیا ہو رہا ہے، سے روزہ سے کیا ہو رہا ہے، اللہ کے دین کی مدد ہو رہی ہے، اور اللہ کا امر ہے کونوا انصار اللہ، اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ۔ تو کیا ہوگا؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مدد لینے کا راستہ یہی ہے، اس میں لگو۔ تو ابو عقیل نے چلنے کی طاقت نہیں تھی تو سرکنا شروع کیا۔ لوگوں نے کہا ابو عقیل کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اپنا آپا نہیں سنبھال سکتے، چل نہیں سکتے، کیا آواز یہ لگی ہے کہ تندرست آ جاؤ؟ یہ جو تقاضے آتے ہیں چلنے 4 مہینے کے، اس میں آواز یہ ہے کہ جوان آ جاؤ، اس میں آواز یہ لگتی ہے کہ فرصت والے آ جاؤ، اس میں آواز یہ لگتی ہے کہ پیسوں والے آ جاؤ۔ کونوا انصار اللہ، اللہ کے دین کے مددگار بنو۔ حضرت ابو عقیل نے کہا یہ تو آواز نہیں لگی کہ تندرست آ جاؤ، آواز لگی ہے یا للانصار کی۔ کیا میں انصار نہیں ہوں؟ کیا میں اللہ کے دین کے مددگاروں میں سے تم مجھے نکالنا چاہتے ہو؟ مجھے اٹھا کر لے جاؤ گا۔ اٹھا کر لے گئے۔ مسلمانوں کی ہمتیں کچھ پست ہو رہی تھی بے ایمانوں کے مقابلے میں۔ کہا مجھے ایک پتھر پر بٹھاؤ۔ ایک پتھر پر بٹھایا اور ایک آواز لگائی، او ایمان والو بدر کی طرح جم کر دکھا دو اور حنین کی طرح پلٹ کر دکھا دو۔
ایک جملہ کہا، ایک آواز تھی، باقی کچھ نہیں تھا، اس آواز کو بھی اللہ کی نسبت پر لگا دیا۔ جوانی کس کام کی؟ تیری صلاحیت کس کام کی؟ نہ تیرے پاس دھیان والی نماز ہے، نہ تیرے پاس دھیان والا ذکر ہے، نہ تیرے پاس تلاوت کا وقت ہے، نہ تیرے پاس خدا کے سامنے رونے کا وقت ہے، تو اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پہ کلہاڑے مار رہا ہے، پھر بھی تجھے دین کی محنت سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کی مرضی کی بات ہے۔ ایک آواز لگائی، مسلمانوں میں حکمت آ گئی، لیکن آواز لگانے پر زخم پھٹا اور وہی شہید ہو گئے۔ ایک آواز تھی، باقی کچھ نہیں۔ یہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے، اللہ کے دین کی محنت کے لیے دیا ہے۔ جیسے سرکاری سروٹ ہوتا ہے نا، اس کو مکان ملتا ہے، پانی کی سہولت، بجلی کی سہولت، ہر مہینے کی سیلری، اور بعدیں جو بڑے ہوتے ہیں ان کو گاڑی دی جاتی ہے، کیوں؟ گھومنے کے لیے۔ اور مکان دیا ہے اے سی والا وہاں پڑے رہنے کے لیے۔ اگر گھومنے کے لیے گاڑی استعمال کی اور مکان میں پڑا رہا اور سروس پر نہیں گیا، یہ مکان رہے گا، یہ گاڑی رہے گی؟ اس امت کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے، اللہ کے دین کی محنت کے لیے دیا ہے۔ دنیا کو مقصد ہم نہ بنائیں۔ حضرت سعد گئے بازار میں، کپڑا خریدیں گے، عطر خریدیں گے، جوتا خریدیں گے، شادی ہونے والی ہے۔ یہ جوانوں کی شادی کی تاریخ کیا ہوتی ہے نا، اور رات کو تارے گنتے ہیں۔ مادبہ ایسا ہوتا کہ بالکل ایک دن باقی تھا اور لڑکی والوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، مرا تو وہ ہے، لیکن سب سے پہلے اس کے اندر کے وہ جذبات بھر جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ متھن نکی تم ڈھومری، جذبات ہوتے ہیں۔ کیا صحابہ نے مقصد بنایا تھا؟ جیسا موقع آیا، اور پھر ایک کام نہیں، آپ نے ایک مرتبہ سب جمع تھے، آپ نے پوچھا بھائی آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا میں نے رکھا ہے۔ آج کسی مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ کہ میں نے کی ہے۔ آج صدقہ کس نے نکالا ہے؟ کہ میں نے نکالا ہے۔ صدیق اکبر جیسی شخصیت، لیکن سارے کام کرتے سب کریں، پتہ نہیں کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر کو کیا ضرورت تھی، جن کو دنیا میں بشارت ملی تھی جنتی ہونے کی، کہ ایک بڑھیا کے مکان پر جا کر پانی بھرتے ہیں، وہ جھاڑو لگاتے ہیں۔ بڑھیا اندھی ہیں، جانتی بھی نہیں، کیا ضرورت تھی؟ لیکن نہیں، ہو سکتا ہے اس سے میری نجات ہو جائے، ہو سکتا ہے اس سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ ایک بزرگ کا انتقال ہوا، اللہ نے کہا جاؤ کتے کی بچے کی دعا کی برکت سے مغفرت۔ کتے کی بچے کی دعا، ایک مرتبہ تم جا رہے تھے، سردی کا زمانہ تھا، کتے کا پلا ٹھٹر رہا تھا، تم نے اٹھا کر ایک پھٹا ہوا اس پر ٹاٹ ڈال دیا تھا، اس نے تمہارے لیے دعا کی۔ سب کرنے کا پتہ نہیں کون سے 3 دن، کون سا گشت، کون سی تعلیم، کون سے 2.5 گھنٹے اور کون سے چلے 4 مہینے، اللہ قبول کر لے اور نجات ہو جائے۔ تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد اپنی آخرت، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وقت کے کتب تھے، کتب وقت کے کتب تھے، لیکن انتقال کے وقت مولانا انعام الحسن صاحب سے کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی انعام، قبر کے عذاب کا خوف مجھے کھایا جا رہا ہے، قبر کے عذاب کا خوف مجھے کھایا جا رہا ہے کہ قبر میں کیا ہوگا میرا؟ اتنا بڑا آدمی، محنت ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر کہ پتہ نہیں قبول ہوگا نہیں ہوگا، نجات ہوگی نہیں ہوگی۔ حضرت عمر جیسی شخصیت کہ جن کے دل پر ایک بات آئی اور آسمان سے وحی آئی۔ حضرت عمر جہاں چلتے ہیں وہاں حق چلتا ہے، لیکن موت کے وقت کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ۔ عمر تیری ہلاکت میں کیا شک ہے اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہیں کیا؟ کیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ سب کچھ لٹا دیا۔ ایک وقت وہ آیا، بدن کے کپڑے رنگ لٹا دیے، پتھر پر بیٹھے ہیں، ٹاٹ پہنے ہوئے ہیں، ببول کے کانٹے لگے ہوئے ہیں،
جبرائیل امین آتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ کا سلام پیش کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں ابو بکر سے کہہ دو اللہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے، اور ابو بکر سے پوچھو میری وجہ سے تمہارے بدن کے کپڑے تک قربان ہو گئے، بٹن تک نہیں ہے، ببول کے کاٹے ہیں، کیا اس حال میں تم اللہ سے راضی ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور یوں کہنے لگے انا رب راضٍ انا رب راضٍ، ہاں ہاں میں اپنے رب سے اس حال میں بھی راضی ہوں۔ یہ ہے مجاہدہ سے گھبرا ہوئے نہیں، اتنا سارا کرنے کے بعد بھی آپ نے فرمایا ابو بکر جنت کے 8 دروازوں سے تمہاری آواز آئے گی، لیکن انتقال کے وقت بچی رو رہی ہے تو کہا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ کہ آپ کی موت پر، کہ بیٹی مجھے موت پسند ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بدلے میں اس مکھی کو موت دے دی جائے، مجھے بچا دیا جائے، لیکن بیٹی فضائل پڑھو فضائل، بیٹی مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ موت سے پہلے پہلے کہ اسلام میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ یہ سرمایہ ہے ہمارا۔ کیا کرے گا آدمی اگر موت کے وقت ایمان نکل گیا تو؟ ایک 500 کا نوٹ تیرے جیب سے نکل جاتا ہے، کھانا تیرا حرام ہو جاتا ہے، تیرے جھوٹ سے، تیرے سود سے، تیرے گبن سے اور تیرے حرام کمائیوں سے اور تیرے رسومات میں چلنے سے تیرے ایمان کی جڑیں کٹ رہی ہے، تجھے کچھ احساس نہیں ہے، جیب کٹنے پر تو روتا ہے، احساس نہیں ہے۔ اس محنت سے احساس پیدا ہوتا ہے۔ جتنے ہمارے بڑے گئے سب روتے روتے گئے کہ اللہ کیا ہوگا، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے سامنے حاضر ہونا کوئی آسان ہے؟ حضرت شیخ الحدیث صاحب، مولانا عمر صاحب، جتنے ہمارے بڑے تھے جب حج میں جاتے تھے، ہم تو نادان ہیں، نادان کہ حج میں عمرے میں جاتے ہیں تو بالکل جالی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو سوراخ میں سے دیکھ کر فوٹو کھینچتے ہیں کیا کر رہا تو، اور ہمارے بڑے جو ہیں ہمت نہیں کرتے تھے، پاؤں مبارک کی طرف جا کر صلاۃ و سلام پڑھتے تھے۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ ہمت نہیں ہوتی سامنے جانے کی۔ عظمت تھی، کیا بھولے دیا۔ یہ محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ کی عظمت آئے گی، کوئی ہو نہ ہو جھوٹ نہیں بولے گا، میرا اللہ سن رہا ہے، غلط نہیں دیکھے گا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، کم نہیں تولے گا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی عظمت دل میں بٹھاؤ۔ یہ بولتے بولتے اللہ کی عظمت لانی ہے، اور اللہ کے نبی کی سنتوں کی دعوت دیتے دیتے اپنے آپ کو سنتوں پر لانا ہے۔ سب سے پہلے اپنے گھر میں دین آنا چاہیے۔ جیسے کھیتی والا کھیتی کرتا ہے، سب سے پہلے اناج اس کے گھر میں، باغ والا باغ لگاتا ہے، سب سے پہلے فروٹ اس کے گھر میں، کپڑے والا کپڑا، کپڑے کی دکان، اچھا کپڑا اس کے گھر میں۔ آج تک میری اور آپ کی قربانیوں سے میرے گھر میں دین کتنا ہے؟ میری بیوی کی وہی زندگی ہے بیچاری کی، وہی بے پردگی والی، وہی غفلت والی، وہی نماز میں سستی والی، رونا تک نہیں آتا۔ کتنوں کی تو مر کر چلی گئی، وہ تو قیامت میں دامن پکڑے گی کہ اس نے مجھ سے دنیا کا کام لیا تھا، کھانا وقت پر نہ پکنے پر مجھے غصے ہو گیا تھا، میری نماز کی اس نے فکر نہیں کی تھی، مجھے کبھی بیٹھ کے سمجھایا نہیں تھا کہ تم مسلمان ہیں اور مسلمان عورت کے لیے پردہ فرض ہے اور پردہ اس کو کہتے ہیں، کبھی مجھے سمجھایا نہیں تھا۔ پتہ چلے